یہ 2009 کی بات ہے کہ جب ایک دن کراچی کی سڑکوں پر سناٹا اور بڑا ہی عجیب و غریب ماحول تھا۔ اس دن کراچی کے لیاری کے سب سے بڑے گینگسٹر، سب سے بڑے ڈون رحمان ڈکیت کی موت ہو چکی تھی۔ لوگوں کے دماغ میں اب یہی سوال تھا کہ کرائم کی اتنی بڑی دنیا کہ جو رحمان ڈکیت نے مرنے سے پہلے کھڑی کر دی ہے، اس کو اب کون سنبھالے گا؟ مطلب رحمان ڈکیت کی خالی ہونے والی کرسی پر کون بیٹھے گا؟ رحمان ڈکیت کی موت کے بعد اس کی اس کرائم کی دنیا کے دو دعوے دار تھے، پہلا بابا لاڈلا اور دوسرا عزیر بلوچ۔ کہنے کو تو آخری سالوں میں یہ دونوں ہی لوگ رحمان ڈکیت کے کافی قریبی ہوا کرتے تھے، مگر ان میں سے جہاں ایک طرف یہ جو بابا لاڈلا تھا، یہ بالکل رحمان ڈکیت کی طرح ہی کافی خطرناک سمجھا جاتا تھا، ٹارچر، ٹارگیٹ کلنگ، انہی ساری چیزوں کے لیے مشہور تھا، تو وہیں دوسری طرف یہ جو عزیر بلوچ تھا، یہ تو صاف ستھرے کپڑے پہننے والا بہت قابل اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوتا کہ یہ تو کوئی سیدھا سادہ کسی کمپنی میں جاب کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے لوگوں کو امید تھی کہ شاید بابا لاڈلا ہی اس گینگ کا سردار چنا جائے گا، مگر اس وقت پورا کراچی حیران رہ گیا کہ جب یہ پتا چلا کہ عزیر بلوچ کو اگلے سردار کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ حالانکہ اس حیرانی میں کراچی کے لوگوں کے لیے ایک چین کی سانس بھی تھی، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ کرائم تو ان کے شہر میں آلریڈی پھیل ہی چکا ہے، کم سے کم یہ تو بہتر ہوا کہ عزیر بلوچ جیسا ایک پڑھا لکھا انسان اس کرائم کی دنیا کی کرسی پر بیٹھ چکا ہے، جس سے ہو نہ ہو پہلے کے مقابلے میں اب کافی سدھار ہی آئے گا۔ لیکن دوستو، افسوس یہ سارے کے سارے لوگ ہی غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ عزیر بلوچ تو وہ کرنے جا رہا تھا کہ یہ لوگ رحمان ڈکیت کو بھی بھول جائیں۔ رحمان ڈکیت کے جو عزیر بلوچ کی طرح پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے اپنے بنائے ہوئے کچھ رولز تھے، کچھ نیم تھے، لیکن عزیر بلوچ کے سسٹم میں تو وہ رولز بھی غائب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر عزیر بلوچ کے گدی پر بیٹھتے ہی کراچی کی سڑکوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا کہ جن کو اتہاس میں کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ شروعات ارشد پپو کے اس قتل سے ہوئی کہ جس کو آج بھی کراچی میں ایک فٹ بال گیم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم رحمان ڈکیت والی ویڈیو میں آلریڈی جان ہی چکے ہیں کہ عزیر بلوچ ایک سادہ سیدھا پڑھا لکھا انسان تھا اور شروعاتی دنوں میں اس کا کرائم کی دنیا سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا، مگر عزیر بلوچ کے جو فادر ہوا کرتے تھے فیضو، جو کراچی کے ایک ویاپاری تھے، ان کو ارشد پپو نے قتل کر دیا تھا، اور اپنے باپ کے اس قتل کے بعد ہی عزیر بلوچ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا، اور اس نے ارشد پپو کے سب سے بڑے دشمن رحمان ڈکیت کی شرح لے لی تھی۔ عزیر بلوچ نے رحمان ڈکیت کی سرپرستی میں رہنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ رحمان ڈکیت کا رائٹ ہینڈ بن گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رحمان ڈکیت اگر مسل پاور ہے تو جو عزیر بلوچ ہے وہ اس کا مائنڈ ہے، مطلب اس کا دماغ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں ایک طرف رحمان ڈکیت کا قبضہ پوری کرائم کی دنیا پر تھا، تو وہیں دوسری طرف عام لوگوں پر، عام سڑکوں پر، اور تو اور پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ پر سب پر عزیر بلوچ کا قبضہ تھا۔ وہ ایک خونی گینگسٹر سے کہیں زیادہ نیتاؤں کی طرح رہتا تھا اور کافی ڈپلومیسی سے کام لیتا تھا۔ تو اب قصہ مختصر یہ ہے کہ رحمان ڈکیت کے بعد جب اس دنیا کی کمان عزیر بلوچ کے ہاتھوں میں آئی تھی، تو اس کا نشانہ سب سے پہلے ارشد پپو ہی بنا تھا، جس نے کسی دور میں اس کے باپ کو قتل کیا تھا، یا پھر رحمان ڈکیت کے باپ کی قبر کو بھی توڑا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ سال 2013 میں ایک دن ارشد پپو کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کراچی کا وہی علاقہ ہے کہ جس کو امیروں کا علاقہ کہا جاتا ہے اور کافی سیکیور سمجھا جاتا ہے، مگر عزیر بلوچ کے بندوں کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ ارشد پپو ڈیفنس میں ہے، تو اس کے بندوں نے فوراً ہی پولیس کی وردی پہنی اور وہاں جا کر ارشد پپو کو اٹھا کر لیاری لے آئے۔ نہ صرف ارشد پپو کو بلکہ اس کے بھائی یاسر عرفات کو بھی لایا گیا۔ رات کا وقت تھا، کراچی کی گلیوں میں بھیڑ لگ چکی تھی، لوگ ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر عرفات کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے عزیر بلوچ اور اس کا جو کمانڈر تھا، مطلب کہ بابا لاڈلا۔ سب سے پہلے تو کافی دیر تک ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں لیاری کی گلیوں میں گونجتی رہیں۔ اس کے بعد ارشد پپو کے سر کو کاٹ دیا گیا، اور جب یہیں پر ان لوگوں کا من نہیں بھرا تو ان لوگوں نے اس کا کٹا ہوا جو سر تھا اس کو زمین پر رکھا اور ٹھوکریں مار مار کر مانو فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ سر کے علاوہ جو بچی ہوئی باڈی تھی اس کو گدھا گاڑی پر ڈال کر لیاری کی تمام گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد اس باڈی کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچی تھی اس کو سبھی کے سامنے گٹر میں بہا دیا گیا۔ ساتھیوں، صاف ہے یہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جو رحمان ڈکیت کے دور میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 2009 میں رحمان ڈکیت کی گدی سنبھالنے کے بعد سے ہی عزیر بلوچ کا انفلوئنس بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔
کرائم کی دنیا پر تو اس کی پکڑ تھی ہی، مگر پولیٹکس میں بھی اب اس کا دبدبا کم نہیں تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی اب پاکستان کی ایک بڑی اور اہم پارٹی اس کو پوری طریقے سے سپورٹ دے چکی تھی۔ کراچی کی راجنیتی میں تو اس کی اجازت کے بغیر مانو پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ مگر ساتھیوں، 2012 آتے آتے جب پاکستانی گورنمنٹ کو یہ محسوس ہوا کہ پانی اب سر سے اوپر جا رہا ہے تو اس نے ایک آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کی ذمہ داری دی گئی تھی مشہور SSP چودھری اسلم کو۔ وہ لگ بھگ اپنے 3000 پولیس والوں کو لے کر لیاری پہنچ گئے۔ چودھری اسلم اور ان کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے جس طرح کے ہتھیار تھے، ان سب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی گینگسٹر یا پھر کرمنلز وغیرہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو یہ کسی بڑی طاقت سے ایک پوری جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالکل ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ لوگ جیسے ہی لیاری کے علاقے میں پہنچے تو دوسری طرف سے ان کا سواگت گولیوں وغیرہ سے نہیں بلکہ راکٹ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، عزیر بلوچ کے لڑاکوں نے فوراً ان کے اوپر راکٹس چھوڑے اور ان لوگوں کی گاڑیاں ایسے اڑنے لگیں کہ مانو کوئی فلم چل رہی ہو۔ مگر چودھری اسلم بھی بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ ان چیزوں کے باوجود بھی چودھری اسلم نے یہ آپریشن اگلے 8 دن تک لگاتار جاری رکھا۔ اگلے 8 دن تک پورے لیاری علاقے کی اس طرح سے گھیرا بندی کر کے رکھی گئی کہ نہ تو کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے اندر جا سکتا تھا۔ پولیس اور عزیر بلوچ کے گینگز کے بیچ جو جنگ چلنی تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، مگر ان سب کے بیچ سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو ہو رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا کھانے پینے کا سامان یا تو ختم ہو چکا تھا یا پھر ختم ہونے والا تھا۔ حالات حد سے زیادہ برے ہو چکے تھے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا کہ عزیر بلوچ نے کراچی کے اندر اپنی ایک رابن ہڈ کی چھوی بھی بنا لی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عزیر بلوچ کی طرف سے عام غریب اور کمزور لوگوں کی کافی مدد کی جاتی تھی، سوشل ویلفیئر کا کافی کام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیپلز امن کمیٹی نام کا ایک سنگٹھن کہ جس کو کسی دور میں رحمان ڈکیت نے بنایا تھا، اس کو بھی عزیر بلوچ ہی چلا رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس کو پولیٹیکلی کافی فائدہ پہنچاتی تھیں، مگر ظاہر ہے سبھی عقل مند لوگوں کو معلوم تھا کہ سفید دنیا کے پیچھے کا کالا سچ کیا ہے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا وہ عالیشان محل کہ جہاں پر وہ ایک راجا کی طرح بیٹھتا تھا اور جہاں پر ایک جھرنا ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگا کرتا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جھرنا بھی دراصل صرف اسی لیے چلایا جاتا تھا تاکہ پیچھے جو ٹارچر روم تھا اس سے انسانوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ عزیر بلوچ کے محل کے پیچھے اپنا ایک پرسنل زو بھی تھا، مطلب چڑیا گھر تھا، جس کے اندر اس نے مگرمچھ پال رکھے تھے، بھالو پال رکھے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے دشمنوں کو دھمکانے کے لیے یا ان کو خوفناک موت دینے کے لیے ان جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ کل ملا کر عزیر بلوچ بہت جلد ہی ہر طریقے سے کافی پاورفل ہو چکا تھا اور کراچی کا مانو مالک بن چکا تھا۔ مگر تبھی اس کہانی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ وہ موڑ یہ تھا کہ وہ بابا لاڈلا کہ جو عزیر بلوچ کا ابھی تک کمانڈر تھا اور کسی دور میں بالکل عزیر بلوچ کی طرح ہی رحمان ڈکیت کا قریبی ہوا کرتا تھا، اس سے عزیر بلوچ کا جھگڑا ہو گیا۔ پیسوں وغیرہ کو لے کر ہونے والی نوک جھوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ کراچی بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، مطلب آدھے پر اب بابا لاڈلا کا قبضہ اور آدھے پر عزیر بلوچ کا قبضہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں گروپس کے بیچ اب گینگ وار شروع ہو گئی۔ آئے دن اب کراچی کے لوگوں کو کدری نہ کدری سے گولیوں کی آوازیں سنائی دینے ہی لگتی تھیں۔ حالات یہاں پہنچ گئے کہ عزیر بلوچ نے اب بابا لاڈلا کو ہی نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک فٹ بال میچ کہ جس کو بابا لاڈلا دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس میں بم بلاسٹ کروایا گیا تاکہ بابا لاڈلا کو ختم کیا جا سکے۔ اس بم بلاسٹ میں بابا لاڈلا تو بچ گیا، مگر 7 سے 8 ایسے عام لوگ کہ جن کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کی موت ہو گئی۔ بابا لاڈلا بچ چکا تھا، غصے سے کھول اٹھا تھا، اس نے بھی بدلہ لیا اور عزیر کے قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ یہ جنگ اب اور بھی زیادہ خونی ہو گئی تھی اور رپورٹ بتاتی ہیں کہ صرف 1 سال کے اندر اس گینگ وار کی وجہ سے کراچی کے اندر لگ بھگ 800 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور آ چکا تھا کہ جب کراچی کے اندر دھیرے دھیرے طالبان نے بھی پیر جما لیے تھے۔ نہ صرف پیر جما لیے تھے بلکہ اب تو انہوں نے پاکستانی حکومت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خاص طور سے ایئرپورٹ پر ہونے والے ایک اٹیک نے تو پوری پاکستانی حکومت کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پاکستانی حکومت نے نہ صرف رینجرز کو کھلی چھوٹ دے دی بلکہ ایک بڑا آپریشن بھی لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن کراچی۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ جس کا مقصد تھا کراچی کو بالکل کلین کر دیا جائے، مطلب چاہے طالبان ہو یا عزیر بلوچ کا گینگ ہو یا باقی کوئی گینگ ہو، مطلب کوئی چاہے
क्रिमिनल हो या आतंकवादी हो, सबको एक ही हिसाब से ट्रीट किया जाए और सभी का सफाया किया जाए। अब क्योंकि कराची के अंदर शुरू होने वाला गवर्नमेंट का ये जो सफाई अभियान था, इसमें एसएसपी चौधरी असलम काफी इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए उनको टारगेट किया जाने लगा। खास तौर से तालिबान ने तो एसएसपी चौधरी असलम को खत्म करने के लिए कई कातिलाना हमले करवाए थे, जिसमें चौधरी असलम बचने में कामयाब रहे थे। मगर आखिरकार 2014 में आरडीएक्स के जरिए से उनकी गाड़ी को उड़ाकर तालिबान एसएसपी चौधरी असलम को कत्ल करने में कामयाब रहा। मगर ऑपरेशन कराची चौधरी असलम की मौत के बाद भी नहीं रुका, बल्कि इसने और तेजी पकड़ ली। लियारी जैसे इलाके अब छावनी में बदल चुके थे, हर तरफ रेंजर्स ही रेंजर्स नजर आते थे। नतीजा ये हुआ कि उजैर बलोच और बाबा लाडला जैसे कराची के बड़े बड़े गैंगस्टर्स के जिनका कभी शहर पर राज हुआ करता था, अब अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर भागने लगे। सबसे पहले बात करें बाबा लाडला की, तो वो कराची से खुफिया तौर पर भागा और बलूचिस्तान के इलाके में जो ईरान का बॉर्डर था वहां पर जाकर छिपा। मगर 2017 में ही रेंजर्स वहां भी पहुंच गई और एक इनकाउंटर में उसको खत्म कर डाला। दूसरी तरफ जो उजैर बलोच था, जाहिर है उसका नेटवर्क काफी बड़ा था, तो इसीलिए वो बार बार बचने में कामयाब हो जाता था। कभी इधर से उधर पहुंचता और रेंजर्स जब उधर पहुंचते तो वो वहां से भी गायब हो चुका होता था। आखिर में उसने ये किया कि एक नकली पासपोर्ट बनवाया। स्पीड बोट के जरिए से वो पहले मस्कट पहुंचा और वहां से दुबई चला गया, लेकिन दुबई पहुंचकर भी बच ना सका, क्योंकि वहीं पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। और पाकिस्तान आने के बाद उजैर बलोच ने जो खुलासे किए, उससे तो पूरा पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि उसने कबूला कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था, बल्कि उसने तो पाकिस्तानी आर्मी की कई खुफिया जानकारियां ईरान को दी। इसके अलावा उसने फेक डॉक्यूमेंट्स पर ईरान की नागरिकता भी हासिल की। बाकी लगभग 198 लोगों को कत्ल करने की बात भी कबूली थी। मगर हाँ, पाकिस्तानी लोगों के लिए अब ये क्लियर हो चुका था कि उजैर बलोच के जो अभी तक लियारी और कराची का सरदार था, वो दरअसल उनके देश का गद्दार भी था। दिसंबर 2025 के जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस वक्त भी उजैर बलोच जेल के अंदर बंद है। 2020 में जासूसी के जुर्म में एक कोर्ट इसको 12 साल की सजा भी सुना चुका है। वैसे यहाँ पर एक और भी वर्थ नोटिसिंग चीज है, और वो ये है कि आपको कुलभूषण यादव का केस तो जरूर याद होगा। जी हाँ, वही भारतीय नागरिक के जिनको 2017 में पाकिस्तान के मुताबिक उसने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, जबकि इंडिया के मुताबिक उनको ईरान से किडनैप किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण यादव के ऊपर एक जासूस होने का इल्जाम लगाया जाता रहा है, जबकि इंडिया हमेशा से ही इसको डिनाई करता आया है। मगर आज की इस वीडियो में हमारे लिए जो चीज जानना जरूरी है वो ये कि गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि कुलभूषण यादव की जो इंसान मदद कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही उजैर बलोच था। जी हाँ, उजैर बलोच। वैसे कुलभूषण यादव का जो टॉपिक है वो अपने आप में ही काफी लंबा है, जिसको एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में ही एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा। बाकी आज की अपनी इस लियारी की कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।